دماغی امراض کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں؟ جب مسلسل طبیعت 2 ہفتے اداس ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ ہر کام جو پہلے دلچسپی کپڑوں میں، کتابوں میں، ٹی وی میں لیتا تھا اب نہیں لیتا، اور وہ کم از کم 2 ہفتے تک۔ پینک اٹیک، ڈپریشن، انگزائٹی یا ٹینشن، ان میں کون سی چیز کا علاج دوا میں؟ اس میں سب سے زیادہ تو ڈپریشن کا علاج دوا میں ہے، اور سب سے خطرناک چیز ڈپریشن بھی ہے۔ ہاں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو جس میں آدمی خودکشی کی طرف جاتا ہے؟ اس میں ڈپریشن میں سب سے زیادہ ہے، یا مزاج کی بیماری، بائپولر بیماری۔ یہ دماغی امراض 100% قابل علاج ہے؟ بہت حد تک قابل علاج ہیں۔ آبسیشن ہے، منشیات کا علاج ہے، اس طرح سے جو ہے جنرلائز انگزائٹی، فوبیا، یہ پینک ڈس آرڈر، یہ تو بالکل ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سائیکو تھراپی میں مجھے آج تک اس میں کوئی سکسیس سٹوری نہیں ملی۔ پاکستان میں 9000 سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، 700 بھی نہیں ہے۔ تب جب انسان کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اب میں نے خودکشی کر لینی چاہیے، تو اس کا فوراً کیا حل ہے؟ اس کی بات سنیں، اکیلا نہیں چھوڑیں، اور اگر آمادہ ہو تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس لے جائیں، چاہے سائیکالوجسٹ ہو، چاہے سائیکیٹرسٹ ہو۔ ایک بالکل صحت مند دماغ وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کی سوچ ٹھیک ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جذبات ٹھیک ہوں، اور محبت وچ از ایموشن۔ ذہین انسان بننا ایک قدرتی عمل ہے یا کوئی ایسا پریکٹس ہے، کوئی ایسے مراحل ہیں جس سے ایک عام ذہن جو ہے وہ ایک غیر معمولی ذہن بنتا ہے؟ یہ جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے، کمبینیشن ہے، جین سے بھی آتا ہے، وراثت سے کے ساتھ ساتھ ہم ٹریننگ سے بھی، اور اس میں بڑے بڑے کام بھی ہوئے ہیں۔ آپ ایک ڈاکٹر ہے، کبھی آپ نے خود اپنے آپ کو چیک کیا کہ آپ کا جو ذہنی سطح ہے اس میں کتنے % آپ نے استعمال کیا ہو؟ میں جب ہاؤس جاب کر رہا تھا تو میں نے اپنا IQ ٹیسٹ کرایا، اور IQ میرا 123 تھا، جو کہ سپیریئر میں آتا ہے۔ پاکستان میں سر سیکس ایجوکیشن نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں نصاب کا حصہ ہونا چاہیے سیکس ایجوکیشن؟ میرا خیال یہ ہے کہ اور اگر ہونا چاہیے تو کون سی کلاس سے ہونی چاہیے؟ تہذیب، کلچر اور دین کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء، اساتذہ، والدین اور یہ جو ہے سائیکیٹرسٹ اور مینٹل پروفیشنل سائیکالوجسٹ بیٹھ کے مناسب انداز میں عمر کے حساب سے جو ابزارو کر سکیں، ہمیں ان کو تھوڑا بہت علم دینا چاہیے۔ فون دیکھنا جو ایک بہت ہی ناممکنات میں سے ہوتا تھا، لیکن موبائل کی شکل میں ہر بچے کا ایکسیس ہو گیا۔ پورنوگرافی کو تو کہیں بھی مناسب نہیں، بلکہ یہ بیماری کے ذمہ میں آتا ہے۔ اب تو حکومت نے ویاگرا کو الاؤ کر دیا ڈریپ میں۔ اگر اس کو کنٹرول انداز میں دی جائے تو ہمارے وہ مریض جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے ان کو فائدہ ہو۔ ویاگرا تو بغیر اس کے مل رہی ہے، نسخے کے ڈاکٹر کے مل رہی ہے، وہ کھا لے کے۔ یہ ہونا نہیں چاہیے ایسے۔ اچھا، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے صف اول کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر اقبال افریدی، ماہر امراض نفسیات موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان میں، خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے نوجوانوں میں جو ہے وہ نفسیات کے بہت سارے جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں۔ آپ ایک ماشاءاللہ سے ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں، ملکی اور غیر ملکی، آپ نے ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ ہمارے لوگوں کو، سننے والوں کو اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے میں نے MBBS کے بعد MCPS 1990 میں کیا سائیکیٹری میں، اور پھر 1997 میں پہلا FCPS کیا، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ میں پہلا FCPS تھا۔ پھر 2002 میں رائل کالج آف آئرلینڈ نے مجھے پھر FRCP دی، اور پھر میں نے ایڈنبرا سے FRCP اور لنڈن سے FRCP، اور ساتھ ساتھ جو ہے میں نے جناح ہاسپٹل میں سملٹینیسلی میں 3 جگہ ڈین تھا۔ جناح ہاسپٹل میں 28 وارڈ کا، یونیورسٹی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل فیکلٹی کا، اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجن، تینوں بڑے ادارے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا منتخب صدر تھا، اور اس کے ساتھ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنس جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر۔ تو میں نے تقریباً 34 سال جناح ہاسپٹل میں کام کیا، اور 34 سال سروس کے بعد میں جب 22 گریڈ میں ریٹائر ہوا ایز اے میریٹوریس پروفیسر، پھر دوبارہ سے HEC کی طرف سے DNP، جس کو ڈسٹنگوش نیشنل پروفیسر کہتے ہیں، وہ لگ گیا 2021 میں، اور وہاں سے جو ہے وہ یہ تاحیات ٹائٹل ہے جو کہ پہلی بار کسی ڈاکٹر کو ملا ہے۔ ہاں جی، تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں نے کئی جو ہے FCPS جو ہے 382 FCPS پروڈیوس کیے ہیں، اور تقریباً ہزاروں میڈیکل اسٹوڈنٹ اور ڈاکٹروں کو تربیت دی ہے، اور کئی لاکھوں پیشنٹ دیکھے ہیں، جس میں 71 کنٹریز میں جانے کا موقع ملا مجھے، اور تمام چینل پہ، جس میں BBC، وائس آف امریکہ،
اور اس کے ساتھ ساتھ میں وہ ایڈجنکٹ پروفیسر ہوں بیلر کالج ٹیکسس میں، اور ٹونی بزون اکیڈمی یو کے کا میں ڈین ہوں موجودہ. میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مہربانی آپ نے اتنے غیر ملکی دورے کیے، بیرون ملک جا کے آپ نے لوگوں کے علاج کیے، تو کبھی کسی بڑی شخصیت کا، عالمی لیڈر کا علاج کرنے کا موقع ملا؟ دراصل مجھے ایک بہت بڑی شخصیت کے لیے کہا گیا کہ آپ اس پہ کامنٹ دیں، کیونکہ میں ڈسٹنگوش فیلو ہوں دی امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن. تو میں نے اسے معذرت کی کہ میں اسے چونکہ ملا نہیں ہوں، یا تو مجھے ملوا دیں اس سے، کیونکہ اتنے بڑے عہدے پہ ہے. تو میں نے پھر کہا کہ ایسے یک طرفہ کسی کا دیکھے ایتھیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے کہ میں اس پہ رائے دوں. بہرحال کئی 27 سائیکیٹرسٹ نے اس پہ رائے دی ہے، لیکن میں اس کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں مجھے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے ایک پاکستان کی عافیہ صدیقی کو دیکھنے کے لیے اس ڈیلیگیشن میں مجھے بھیجا. تو اس پہ بھی میں نے یہی کیا کہ الجزیرہ اور دوسری جو چینل نے بڑی کوشش کی، میں نے کہا میں اس پہ اس لیے بات نہیں کروں گا کہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے. پاکستانی حکمران کا آپ نے علاج کیا؟ جی، کسی پاکستانی حکمران کا، حکومت کی سرکردہ شخصیت؟ ویسے تو کئی الحمدللہ کئی جو ہے بتا دیں تو اچھا، مناسب نہیں ہے وہ ایتھیکلی، کیونکہ سائیکیٹری کو اسٹگما بھی سمجھتے ہیں. اور کئی جو ہے ہمارے جو ایک پاکستانی ہاکی ٹیم کا کھلاڑی تھا جو کہ کئی بار انڈوسکوپیاں کرتا تھا، آخر میں سرو زبیری مرحومہ نے میرے پاس بھیجا کہ یہ معدے کی تکلیف جا نہیں رہی ہے اس کی، تو اور ہم نے علاج کیا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. دماغی امراض تھے اور جی ہاں، معدے کا علاج کرا. میں دیکھا اس پہ پھر میں نے ایک کتاب بھی لکھی، میرا ڈیزرٹیشن تھا کہ کس طرح ذہنی پریشانی کا اظہار پیٹ میں ہوتا ہے، اور اس پہ کتاب لکھی دا ویپنگ گٹ، رونے والا پیٹ. اور جو کہ ایک میری ریسرچ بیس کتاب تھی. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کئی لوگ جو بار بار پیٹ کی شکایتیں کر رہے تھے، ہم نے یہی اس کو کہا کہ دماغ میں یا گاڑی کے پلگ میں کچرا آئے گا تو سائلنسر میں دھواں آئے گا، تو سائلنسر کے پیچھے پڑے ہوتے تھے انڈوسکوپیاں. اور اس پہ ہم نے یہ مائنڈ گٹ کنیکشن پہ بڑے پروگرام کیے، ترکی میں بھی، آذربائیجان میں بھی، ابھی بھی کراچی میں ایک پروگرام ہمارا 16 تاریخ کا. تو صاحب بہت سادہ الفاظ میں یہ دماغی امراض کسے کہتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں، اتنی آسان الفاظ میں کہ ایک عام آدمی جو ہے. ہاں، دراصل بات یہ ہے کہ ایک تو دماغ ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کی طرح ایک عضو ہے، اس میں تکلیف ہو سکتی ہے، مجھے بھی اس سے کوئی مستثنا نہیں. اچھا، عام طور پر ہم دیکھتے یہ ہیں کہ تھوڑی بہت پریشانی، اسٹریس، بے چینی، گھبراہٹ ہم سب کو ہوتی ہے. مثلا کوئی تقریر کے لیے آ رہا ہے تو تھوڑا گھبرا رہا ہے، انٹرویو میں بھی ہے، لیکن یہ بیماری کے زمرے میں نہیں آتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی سوچ، جذبات اور رویے میں ٹھیک ہو، خرابی آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیند اور بھوک میں خرابی ہو، کارکردگی اچھی نہ ہو اس کی، یعنی جو اسکول کا بچہ ہے اس کی جو ہے پڑھائی خراب ہو، گریڈ ٹھیک نہیں آ رہے ہیں، اگر کہیں کام کر رہا ہے بندہ ادارے میں تو اس کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے، تو تب ہم کہتے ہیں کہ، اور یہ خاص دورانیہ ہو، جیسے مثال کے طور تھوڑی بہت اداسی تو ہم سب کو ہوتی ہے، کسی نے ڈانٹ دیا اداس ہو گئی، یہ اداسی تو ہے، لیکن بیماری کے زمرے میں اس وقت آتی ہے جب مسلسل طبیعت 2 ہفتے اداس ہو، اس کے ساتھ دلچسپی کی کمی آ جائے اور انرجی کی کمی آ جائے، یعنی قوت میں کمی ہو جائے، اور ایسا لگ رہا ہو کہ ہر کام جو پہلے دلچسپی کپڑوں میں، کتابوں میں، ٹی وی میں لیتا تھا اب نہیں لیتا، اور وہ کم از کم 2 ہفتے تک ہو. 2 ہفتے تک ہو، اس کا مطلب ہے بیمار ہے وہ، پھر بیمار اس کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. یہ وقتی ٹینشن اور دماغی امراض کا فرق بھی یہی ہے، یہ 2 ہفتے کا نہیں. ویسے تو یہ تھوڑا بہت ہم سب کو اسٹریس ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک خاص اس کے وہ ہیں، یعنی انٹیٹی، کسی بیماری کو ڈکلیئر کرنے کا ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ جو ہے جو WHO کا ہے ICD-11، جس کا میں بھی حصہ تھا، اور امریکن کلاسیفیکیشن DSM-5 کا کرائٹیریا پورا کرنا پڑتا ہے. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کے اندر اداسی ہو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ، یعنی ڈائی کا فارمولا، ڈپریس موڈ، انٹرسٹ لاس، سے انرجی کی کمی، along with پرفارمنس خراب ہو جائے اور پیسمسٹک آئیڈیا ہو، نیند خراب ہو، تو ہم کہتے ہیں پینک اٹیک، ڈپریشن، انگزائٹی اور ٹینشن، یہ چاروں الگ الگ چیزیں، اور اگر یہ چاروں الگ الگ چیزیں ہیں تو ان کی چاروں کی الگ الگ علامتیں کیا کیا ہیں؟ ہاں، یہ دراصل بات یہ تقریباً یہ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. مثلا انگزائٹی اور ڈپریشن کو کہتے ہیں کہ دے آر دی
ٹو سائڈ آف سنگل کوائن، یعنی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ہمارے ملکوں میں زیادہ تر ملک جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہے، اس میں انگزائٹی ڈپریشن مکس ہوتی ہے. اچھا انگزائٹی کیا ہے؟ اس میں پریشانی اور گھبراہٹ، بے چینی، فکر کہ اب کیا ہوگا، کھانا پورا پڑے گا نہیں، امتحان کا رزلٹ اچھا آئے گا نہیں، منگنی ٹوٹے گی نہیں، فکر ہوتی ہے آگے فیوچر. یہ انگزائٹی ہے. اچھا یہ وہ انگزائٹی ہم سب کو ہوتی ہے، جو ہم انٹرویو میں جاتے ہیں یا وائوا میں جاتے ہیں، ہم سب کو انگزائٹی ہوتی ہے، لیکن وہ بیماری نہیں ہے. لیکن وہ جب مسلسل اگر 1 مہینے ہو اور ساتھ ساتھ اس کو بار بار نیند میں خرابی ہو اور فکر ہو اور ساتھ میں پرفارمنس خراب ہو جائے، یعنی کسی انگزائٹی کو ڈکلیئر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دورانیے میں زیادہ ہو، شدت میں زیادہ ہو، قابو نہ پا سکے، اور اس کے علاوہ اس کی کارکردگی خراب کرے اور غیر منطقی ہو. اب غیر منطقی سے مراد یہ ہے کہ اگر شیر پنجرے میں بند ہے پھر بھی میں ڈر رہا ہوں، حالانکہ جو ہے، اور وہ دروازہ بند ہو جائے تو گھٹن محسوس ہوتی ہے، حالانکہ تحفظ ہے. تو جب ارریشنل ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں. اور ڈپریشن میں یوزولی پاس اورینٹڈ ہوتی ہے کہ اداسی، مایوسی، یہ اچھا نہیں کیا، وہ اچھا نہیں کیا. اچھا باقی جو پینک اٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ انگزائٹی کی یہ ورائٹی ہے، انگزائٹی ڈس آرڈر کی ورائٹی ہے. اس میں اچانک شدید گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یا تو سانس بند ہو جائے گا، یا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، یا مر جاؤں گا، یا پاگل ہو جاؤں گا. حالانکہ ہماری نظر میں یہ سب سے چھوٹی بیماری ہے. اور مریض کی نظر میں پہاڑ جیسی ہے. جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ایک گاڑی کے پلگ میں کچرا آ جائے، چکولے کھا رہی ہو، نیا ڈرائیور ہو، انجن گیا، مسئلہ اتنا ہوتا ہے، محسوس اتنا ہوتا ہے. تو پینک ڈس آرڈر ہماری سب سے چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن یہ مریض کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے. اور وہ اگلے پھر اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پھر اٹیک نہ ہو جائے، پھر اٹیک، اور پھر یہ سوچتا ہے ہمارے نفسیات کے بجائے وہاں جاتا ہے تو اس کی ہر رپورٹ صحیح آتی ہے تو وہ بولتا ہے. اچھا یہ مزے کی بات، یہ پہلے جاتے ہیں دل والے ڈاکٹر، کیونکہ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. اور کیا کہتے ہیں لوگ کارڈیو کانشس بھی ہیں. دل کے ڈاکٹر نے اپنی فیلڈ کو بڑا اجاگر کیا. ایوری بڈی نوز، پتہ ہے اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، کولیسٹرول سب پتہ ہے. اس کے مقابلے میں ہماری فیلڈ ذرا پیچھے ہے. آنکھوں والوں نے بھی اپنا کام کیا، لیکن کان کا آلہ بھی کوئی نہیں لگا تھا. تو اسٹگما ہے، تو اس لحاظ سے وہ بندہ جائے گا کارڈیالوجسٹ کو، ای سی جیاں کرائے گا. یقین کریں ایک پینک ڈس آرڈر والے مریض نے 1310 ای سی جیاں کی تھی میرے پاس جب پہنچا. ایک مریض. میں نے سوچا یہ تو بہت بڑا ہے، لیکن میرے دوست نے کہا کہ آئرلینڈ میں ایک لڑکی ہے، اس نے اس سے بھی زیادہ کی ہیں. آتے ہوئے ای سی جی، جاتے ہوئے. تو پھر سبوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کہا آپ نہ آیا کرو، ہمارا بندہ خود ہی پہنچے گا آپ کے ای سی جی کے لیے. تو تب جو ہے کہ وہ کنٹرول ہو گئی. اور وہ اس طریقے سے پھر ہم اس کو ریلیکس کراتے ہیں کہ یہ پینک اٹیک اتنی خطرناک بات نہیں ہے، اس کی علامتیں بہت خطرناک ہیں. ہاں مریض کے لیے تکلیف دہ ہے. اور علاج کیا ہے سر؟ علاج اس کا آسان ہے. سب سے پہلے اس کی سوچ کو ٹھیک کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آپ دل کی دھڑکن کو روکو نہیں، اور تیز کرو، ایکسرسائز کرو. جب دل کی دھڑکن عروج پہ جائے گی خود ہی نیچے آ جائے گی. جیسے کہ ایک بندہ ایک پہاڑی پہ جاتا ہے، چڑھتے چڑھتے اینڈ پہ پہنچے گا، خود ہی اترے گا. تو مریض سوچتا ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن تیز نہ ہو، ہم کہتے ہیں اور تیز کرو کہ واپس آئے نیچے. نہیں سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ پینک اٹیک جو ہوتا ہے، ہاں اس کا علاج جو ہے وہ سائیکو تھراپی ہے دوا میں؟ نہیں، سائیکو تھراپی بھی ہے اور دوائی بھی ہے، لیکن جنرلی اس کو بغیر دوائیوں کے بھی اس کا ہوتا ہے. سی بی ٹی کرتے ہیں اس کو، اور ساتھ ساتھ اگر ہم دوائیاں تو بڑی اچھی آ گئی ہیں وہ بھی کھلا دیتے ہیں. اس میں سب سے بڑا غلطی جو کرتے ہیں جنرل پریکٹیشنر، وہ بینزوڈازپین کا استعمال کرتے ہیں. ہاں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ٹریس جو ہماری SSRI دوائیاں ہیں وہ دونوں میں سر، اس میں یہ ہے کہ یہ ایک نشے کی دوائیاں ہیں جو کہ وقتی طور پر دینی چاہیے، اور وہ اس کو دیتے ہوئے جنرل پریکٹیشنر نہیں ڈرتا، جبکہ اینٹی ڈپریشن دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو اینٹی ڈپریشن جو ہیں وہ براڈ اسپیکٹرم ہیں بھی سلیکٹیو، اور براڈ اسپیکٹرم بھی ہیں. انگزائٹی کو بھی ٹھیک کرتی ہیں، ڈپریشن کو بھی ٹھیک، پینک کو بھی، اور آبسیشن کو بھی ٹھیک کرتی ہیں. اوکے. تو یہ اچھا، جو ڈپریشن اور انگزائٹی اور ٹینشن ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، اب ٹینشن جو ہے یہ تناؤ ہے، اور ایک اسٹریس ہے وہ دباؤ ہے. اسٹریس کا مطلب دباؤ ہے. اچھا اس میں اسٹریس کو لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ پڑھائی کا اسٹریس ہے، مطلب وہ اسٹریس سر ہے جو باڈی رسپانس دیتا ہے، وہ اسٹریس ہے. یعنی ایک پریشانی تھی کہ بھئی جو ہے وہ کہیں تقریر پہ جانا پڑا ہے، تو اب یہ جو ہے وہ اسٹریس ہے کہ اس کو اوپر یا کہا گیا ٹارگٹ یہ لاؤ، یہ جو ہے جس طرح کہتے ہیں یہ ٹارگٹ ہے آپ کا. تو اب یہ اسٹریس ہے جو باڈی رسپانس کرتا ہے، وہ اسٹریس ہے. اور جو مسئلہ ہے وہ اسٹریس سر ہے، وہ دیٹ کین بی کیمیکل، بایو کیمیکل، اور اس طرح سے. یہ ایک عام آدمی جو ہے وہ پینک اٹیک، ڈپریشن، انگزائٹی یا ٹینشن، اس کو اگر الگ الگ کرنا چاہے
وہ کیسے کرے گا, اور ان میں کون سی چیز کا علاج دوا میں, یہ سب, اس میں سب سے زیادہ تو ڈپریشن کا علاج دوا میں ہے. اور سب سے خطرناک چیز ڈپریشن بھی ہے. ہاں, اور ڈپریشن کی علامت کیا ہے سر؟ ڈپریشن کی علامت جو میں نے بتائی کہ ایک تو طبیعت اداس رہتی ہے مسلسل, دوسرا اس میں دل کی دھڑکن سے تعلق نہیں ہے. انگزائٹی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ مایوسی اداسی اس قدر ہو جاتی ہے کہ زندگی سے بیزاری کے خیالات آتے ہیں. نہیں, مثال کے طور پہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے بعض لوگوں میں کہ فلانے کے گھر میں چوری ہو گئی, اب وہ بولتا ہے یار اس چوری میں جو ہے نا مجھ پہ شک ہو رہا ہے. ہاں, یا کوئی کسی کی کوئی چیز سامنے آ گئی, اب اس کو خوف آتا ہے یا یہ چیز اب میری بھی سامنے آئے گی, جبکہ اس میں انوالو نہیں ہوتا. یہ انگزائٹی ہے, اور انگزائٹی کی کئی قسمیں ہیں. ایک پینک ڈس آرڈر ہے, ایک جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, ایک فوبک انگزائٹی ڈس آرڈر ہے, اور ایک پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر میں یہ ہوتا ہے کہ انتہائی شدید مسئلہ جیسے ارتھ کوئک آ گیا یا سیلاب آ گیا یا دھماکہ ہوا, اس کے 1 مہینے بعد بھی وہ خیالات بار بار دماغ میں آتے ہیں, گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے, اور اس جیسا ماحول آ جائے یا کہیں ٹی وی پہ ذکر آ جائے تو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے, اس کو PTSD کہتے ہیں. تو یہ سب انگزائٹی کی قسمیں. ان سب کا علاج دوا کے اندر ہے؟ اس کے دوائی سے بھی ہے اور بغیر دوائی کے سائیکو تھراپی سے بھی. اچھا سر, یہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس میں آدمی خودکشی کی طرف جاتا ہے؟ اس میں ڈپریشن میں سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد میں انگزائٹی میں بھی جا سکتا ہے, لیکن زیادہ تر جو پیشنٹ جو سوسائڈ کرتے ہیں وہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتے ہیں یا مزاج کی بیماری بائپولر بیماری ہوتی ہے. اچھا, جو ڈپریشن کے خودکشی کے کرنے والوں کی اکثریت جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے. جی ہاں, پینک اٹیک. پینک والے اتنے نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں اور بچاتے ہیں خود کو. ڈپریشن میں تو کہتا ہے مجھے اور مصیبت آ جائے, بس میں اس میں کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں جاؤں ڈاکٹر. ایک اور بھی ایشو ہے کہ جو دماغی امراض ہیں اس کے لوگ عمومی طور پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے شرماتے ہیں. آج تک ہمارے معاشرے میں کم سے کم لوگوں نے اس بیماری کو ایز اے بیماری قبول نہیں کیا ہے. جی, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ سٹگما جس کو ہم داغ سمجھتے ہیں, لوگ الٹی دست کہتے ہوئے نہیں شرماتے, جبکہ اداسی مایوسی گھبراہٹ کہتے ہیں بزدل ہے. یہ اصل میں ہمارے معاشرے نے, اور پھر چونکہ لٹریسی کا ریٹ کم ہے, خواندگی کی شرح کم ہے, اور ساتھ میں لطیفے ایسے پھینکے گئے ہیں مارکیٹ میں, اور سب گھر میں بھی کہتے ہیں کیا پاگل ہو گئے ہو کیا, پاگل پاگل. تو لہٰذا لوگ سوچتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پاگل پن ہے, جبکہ ہمارے 98% مریض کیا ہوتے ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, اوبسیشن, منشیات, یہ ہوتے ہیں جو کہ سائیکوسس کے زمرے میں تو نہیں آتے. تو اس لحاظ سے لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں, جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ معدے کی تکلیف والے جو ہے وہ آتے ہی نہیں تھے, وہ بڑی مشکل سے, پھر ہم نے اس کا نام چینج کر دیا, سائیکوسومیٹک پہلے کلینک رکھا تھا, وہ سائیکو لفظ سے لوگ ڈر جاتے تھے, پھر ہم نے اس کا GAT کلینک رکھ دیا کہ سومیٹوفارم ڈس آرڈر, کہ جسمانی بیماری سائیکولوجیکل کی وجہ. ایک اور بھی ایشو ہے نا کہ کسی نوجوان لڑکا ہے, اس کو ڈپریشن ہے, تو اس کو سب سے پہلے مزاحمت تو اپنے والدین کی کرنی پڑتی ہے, کہ والدین بولتے ہیں پاگل ہو گیا ہے, وہ ڈنڈے کے زور پہ ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں, وہ والدین ہی قبول نہیں کرتے کہ بیمار ہوا ہے, اس کو ایز اے مریض نہیں لیتے, اس کو ایز اے نافرمان لیتے ہیں, نافرمان ہو گیا, بدتمیزی کر رہا ہے, اس کو والدین مریض کے طور پہ قبول نہیں کرتے. یہ بڑا ایک معاشرے کا ایک رجحان ہے. جی ہاں, یہ بالکل آپ صحیح کہا, ابتدا تو والدین سے شروع ہوتی ہے. ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ خوشی کے لمحات کو تو سکھاتے ہیں بچوں کو, اس کی سالگرہ یہ وغیرہ, پاس ہو گیا تو, لیکن جب فیل ہو گیا تو ہر کوئی دھتکارتا ہے, حالانکہ اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح سے جب ہم اداس ہوتے ہیں تو والدین اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اساتذہ یا ایون یہ امپلائی جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ مجھے یاد آیا کہ ایک بار میرے پاس ایک بندہ آیا کہ میری بیٹی کی ولادت تھی, اور میں نے ایک دن چھٹی کی, اور میرا جو ہے جو امپلائر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نوکری سے نکال رہا ہوں. ہم نے چھٹی کیسے کی, آپ مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں. میں نے فزیشین سے مانگا, انہوں نے کہا میں کس چیز کا دے دوں آپ کا, نہ ملیریا ہے نہ کچھ ہے. تو میرے پاس آیا تو میں نے بڑا دکھ ہوا, تو پھر ہم نے ایک ریسرچ کی اس پہ کہ کس طرح سے جو ہے جو پیٹرنٹی لیو بھی ہونی چاہیے. اگر میٹرنٹی لیو ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے یا کوئی بچہ فیل ہو گیا تو اس کو اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو. تو اگر امپلائی نے چھٹی کی تو اس کی وجہ بھی معلوم کرنی چاہیے کہ اس لیے کی تھی کہ اس کے یہاں بچی کی ولادت تھی. اور یورپ میں تو ہے کہ باپ کا ہونا ضروری ہے لیبر روم میں, اور ہمارے یہاں ہم نے اس پہ ریسرچ کی کہ ہمارے یہاں تو آتے ہی نہیں, کہ نہیں عورتوں والا کام ہے, ہم دور رہتے ہیں. تو یہ ہے یہ دماغی امراض کا 100% قابل علاج ہے.
اچھا، اس پہ یہ میں بتا دوں کہ اگر ہم کمپیئر کریں میڈیکل بیماریوں سے، جیسے کہ آرتھرائٹس کا کیا علاج ہے، ساری عمر ہے، ہائپر ٹینشن کا ساری عمر ہے، ڈائبٹیز کا یہ ہے، لوکیمیا، اس کے مقابلے میں ہمارے سائیکیٹری کی دوائیاں، بیماریاں بہت حد تک قابل علاج ہیں. اور اکا دکا، جیسے مثال کے طور پر ہم اسکیزوفرینیا میں، یہ کیا ہوتا ہے سر؟ شیزوفرینیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹچ وتھ ریالٹی نہیں ہوتا، اپنے آپ سے بندہ بات کرتا ہے، اپنی خیالاتوں میں گم ہوتا ہے، مکس اپ نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا ہے. باقی تو انگزائٹی بہت 90% سے زیادہ ٹھیک ہو جاتی. ڈپریشن بھی اتنا ہی ہے. پھر آبسیشن ہے، منشیات کا علاج ہے، اس طرح سے جو ہے جنرلائز انگزائٹی، فوبیا، یہ پینک ڈس آرڈر، یہ تو بالکل ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور ٹھیک کیا چیز نہیں ہوتی سر؟ جو ٹھیک نہیں ہوتی اس میں ہم اسکیزوفرینیا میں تھوڑا مسئلہ ہے اس ہمیں. کی علامتیں کیا ہوتی اس ہیں؟ میں یہ ہوتا ہے کہ کانوں میں آوازیں آتی ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، لوگوں سے مکس اپ نہیں ہوتا، اپنے خیالات بناتا ہے کہ لوگ میرے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، میرا دماغ ہاں، کنٹرول کر رہے ہیں. ان میں ہم وہ دوسرا ذہنی پسماندگی میں بھی ہم تھوڑے سے وہ مشکلات ہوتی ہیں. اور ڈیمینشن. اب ایک بہت اگر ہم سادہ لفظوں میں پوچھیں آپ سے کہ آپ وہ علامتیں بتائیں جب کسی بھی گھر میں کسی بھی فرد کو ہو تو اس کے اہل خانہ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ذہنی امراض کی. کون کون سی ایسی علامتیں ہیں جس پر اہل خانہ کو جو ہے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ اگر ابتدائی تشخیص ہو تو سب سے پہلے تو دیکھیں، اگر بچہ آپ کا صفائی خیال نہیں رکھ رہا ہے، اس کے مزاج میں خرابی آ گئی، کھیل کود میں حصہ نہیں لے رہا ہے جو انجوائے کرتا تھا، کھانے میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے، یا اس کی نیند خراب ہو گئی، اس کی ایکسرسائز یا سپورٹس میں دلچسپی کم ہو گئی، پہلے کھلونوں میں یا بس میں دلچسپی لیتا تھا، یا ایون اگر بڑا بھی بیٹا ہے وہ ہر چیز کو انجوائے کرتا تھا، جو ہے کپڑوں کو، کتابوں کو، اب نہیں کر رہا ہے، تو جب اس کی دلچسپی کم ہو جائے، نیند خراب ہو جائے، کھانے کی طرف توجہ نہ دے، اپنا حلیے کا خیال نہیں رکھے. جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہوتی، نہ بال بنانا، شیو بنانا، کپڑوں کا صفائی کا خیال نہ رکھنا. یہ علاماتیں جب آ جاتی ہیں تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ فوری طور پر کسی ماہر امراض نفسیات یا سائیکالوجسٹ سے ضرور ملیں، اور انہی دنوں میں ابتدائی طور پر اس کو جلدی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ سارے کام تو بچہ نہیں کر رہا لیکن نافرمان ہوتا جا رہا ہے، والدین کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، یہ بھی ذہنی امراض میں آئے گا؟ ہاں، یہ جو ہے جس طرح سے عام طور پر بچہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی ریبیلین والی چیز آ گئی کہ وہ جو ہے سمجھتا ہے کہ باپ اور ماں جو ہے اس کی عزت نہیں کر رہا ہے، یعنی تو اس کو جو ہے بیماری کے زمرے میں لاتے ہیں. اور یا بہت زیادہ ادھم مچا رہا ہے، یا بیٹھ نہیں رہا ہے، یا مہمانوں کا خیال نہیں کر رہا ہے، یا اپنے سائڈ سے نہیں کھا رہا ہے، یا بہن بھائیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے. یہ تو آپ نے کر لی بچوں کی بات. جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے وہاں ایک والدین کا بھی خوف آ جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، اس کو مار نہیں سکتے. اس عمر میں جو بچے مزاحمت، نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جو مزاحمت کرتی ہیں والدین کو، اب جو نئی صورتحال ہے، بدتمیزی کرتی ہیں، زبان درازی کرتی ہیں، یا اپنی سوچ کو جو ہے نا طاقت کے زور پہ ایگزیکیوٹ کرانے کی کوشش جو بچے نوجوان لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں، اور وہ والدین کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ غلط کام کر رہے ہیں، کہ مثال کے طور پہ وہ ان کی گیدرنگ خراب ہے، یا وہ پڑھائی میں ان کو داخلہ کرایا فلانی یونیورسٹی، مطلب مجھے اب یہاں نہیں پڑھنا، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن بیماری کی زمری کے لیے یا ڈائگنوسٹک انٹیٹی کے لیے سرٹن کرائٹیریا پورا کرنا پڑتا ہے. لیکن جنرلی یہی ہے کہ اگر وہ بچہ جو ہے، اگر ہم اس ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں، اس کے لیے خود فیصلے کریں، اس کو ملائیں نہیں، آپس میں کمیونیکیشن گیپ ہو، تو پھر یہ بچے اریٹیبل بھی ہوتے ہیں. بڑے نہیں، بڑے پھر وہ سوچتے ہیں میں بڑی چیز ہو گیا ہوں اور میں گرون اپ ہو گیا ہوں، حالانکہ اس کے اندر اچھائیاں آنی چاہیے کہ خدمت کرے، خدمت میں عظمت ہے، کام کرنے میں عظمت ہے. اکثر یہ سوچتے ہوتے ہیں جب نوجوان لڑکے لڑکیاں وہ سوچتے ہیں کہ یہ باپ جو کہہ رہا ہے کہ موبائل نہیں کچھ زیادہ استعمال کرو، جلدی سو. بھئی یہ اس کو تجربے کی روشنی میں ہے، یہ اس کی بھلائی ہے. اگر اس کو شروع سے یہ پتا ہو کہ ماں باپ سے زیادہ سنسیئر کوئی نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں رات کو دیر سے نہیں جاگو، کیونکہ وہ جو اسلامی لحاظ سے بھی، سائنسی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ ان کو ناگواز گزرتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ضرورت سے زیادہ موبائل میں گھسا ہوا ہے، یا پڑھائی نہیں کر رہا ہے، یا جو ہے ایسے سگریٹ پی رہا ہے، یا جو ہے مہمانوں کا خیال نہیں کرتا ہے، یا جو ہے رسپیکٹ نہیں دیتا، تو یہ سب جو ہے نفسیاتی مسائل
کیسے موقع پہ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ بچہ آنے کو تیار نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس، عمر کی اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے جہاں ان کو آپ بطور طاقت ڈاکٹر کے پاس نہیں لا سکتے، ایسے موقع پہ والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، ایسے موقع پہ والدین کو چاہیے کہ رابطہ نہ توڑیں، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں. انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرح نہیں، یہ لات مار کے اس کی سنیں کہ کیا مسئلے مسائل ہے، تاکہ اس کے ساتھ ایک رابطہ ہو. پھر اسے کہے کہ دیکھیں جو ہے بس سمجھانا چاہیے ان کو. سمجھانا چاہیے، اس کا نقطہ نگاہ سننا چاہیے کہ اس کو کیا ذہن میں پریشانی ہے، کون سی چیز جو اس کی دماغ میں اٹکی ہوئی ہے، تاکہ وینٹیلیٹ ہوگی تو پھر وہ آمادہ ہوگا کہ دیکھیں اسے یہ کہا جائے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بھلائی اور آپ کی کامیابی ہمارا مقصد ہے. تو صاحب ایسی کوئی دوا ہوتی ہے جب اس آپ کے شعبے میں کہ جب کوئی آدمی آنا نہ چاہ رہا ہو، ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، شاید آپ کو عجیب نہیں صحیح نہیں لگے، بالکل ایسا ہے. کہ جیسے جادو ہوتا ہے نا کہ خاموشی چینی میں گھول کے پلا دی، تو آپ کی ایسی دوا ہوتی ہے کھانے میں شامل کر کے بچے کو، نوجوان کو، کسی بھی فرد کو غیر محسوس انداز میں کھلاتے رہیں، اس کا اس پہ امپیکٹ طاقت کے طور پر بچہ خاندان کا فرد ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا تھا، ایسی دوائیں بھی ہیں؟ ایسی دوائیاں ہیں لیکن وہ لیگلی ایسا ہے، اس میں قانون ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہے کہ بھئی وہ جو ہے اگر بندہ کانسنٹ نہیں دے رہا ہے کہ میں دوائی نہیں کھا رہا ہوں یا نہیں علاج کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر دو مختلف سائیکیٹرسٹ جو ہے، اور ایک سائیکیٹرسٹ ایک میڈیکل آفس اس پہ لکھے گا، اور وہ سیکشن کے تحت، خاص سیکشن 9 سے لے کے 13 کے درمیان، اس سیکشن کے تحت والدین کو ملا کے، اور جو آپ بڑے زبردست بات کریں کہ ایسی دنیا میں دوائیں موجود ہیں جو اس پیشنٹ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور غیر محسوس انداز میں جو ہے وہ کھا رہا ہو، کھانے میں، چائے میں، شربت میں، کولڈ ڈرنک میں. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ گرم چیز ہے، جیسے چائے، کافی، کولڈ ڈرنک میں نہیں دی جاتی دوائی. اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو آمادہ کرو، نہیں ہو تو پھر اس کو جو ہے جو سب سے قریب بندہ ہوتا ہے کہ وہ جب سائیکیٹرسٹ دو لکھ دے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے، یا تو داخل کریں گے، انوالنٹری داخل کر سکتے ہیں، بغیر مرضی کے زبردستی داخل کر سکتے ہیں، لیکن لا کے حساب سے وہ قانونی تقاضے پورے کر کے. وہ تو جو دماغی امراض کا اسپتالوں کا ہمارے ماحول اتنا خراب ہے کہ عمومی طور پہ جب والدین وہاں کا وزٹ کرتے ہیں، یا تو بہت مہنگے، یا جو ایک عام آدمی مڈل کلاس کی ایکسس میں جو ہیں ان کا ماحول اتنا خراب ہے، جب والدین ان اسپتالوں کا دورہ کرتے ہیں مریض سے آیا تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اس پہ تو میں مختلف رائے رکھوں گا. جناز میں سے فلنتھراپسٹ ہیں، جناز ہاسپٹل میں مجھے 19 بیڈ دیے گئے تھے، اور الحمدللہ وہاں پہ شاندار 250 بیڈ کا ایک ہی فیملی نے 1.5 ارب روپے دیے اور اس کو بنا دیا، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اب یہ ہے کہ لوگوں کا بھی قصور ہے، لوگ شادیوں پہ، پارٹیوں پہ خرچ کرتے ہیں لیکن انسانوں کی بیماریوں پہ خرچ نہیں کرتے، ٹیسٹوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں لیکن خاص طور پر نفسیاتی امراضوں کے علاج کے لیے وہ خرچہ نہیں کرتے. یہ بھی ہے. اور لیکن ہسپتال جیسے کہ آپ ٹرشی کیئر سینٹر ہمارے ہیں وہ اچھے ہیں. آپ نے یہ بڑی اہم بات بتائی کہ ایسی دوائیں موجود ہیں جب مریض تیار نہ ہو رہا ہو تو اس کے گھر کے دیگر افراد جو ہیں وہ غیر محسوس انداز میں اس کو دوا کھلا سکتے ہیں، اس سے مریض 100% جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے، پھر خود معافیہ مانگنے لگتا ہے. لیکن یہ قانونی تقاضوں پورے کرتے ہوئے مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے تقاضے ہیں، سیکشن 9 سے 13 تک جو ہے وہ پورا یہ کریں. بڑی نئی انفارمیشن ہے لوگوں کے لیے. مطلب سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، وہ بھی عام انسان خاص طور پہ نوجوانوں کی نفسیات پہ اثر انداز ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کا فائدے بھی آگے ہی ہوئی ہے، لیکن اس کی جو بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے دیوار میں سیمنٹ کی ریشو زیادہ ہو جائے، زیادہ عقل بھی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ عبادت بھی منع ہے، رہبانیت. تو یہ ضرورت سے زیادہ جو ایٹ دی کاسٹ آف سلیپ، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اتنا ہونا چاہیے جو ہضم بھی کر سکے اور جو فائدے والی بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ سارا دن ایٹ دی کاسٹ آف سلیپ. اب تو والدین خود بچوں کو دیتے ہیں، ہماری جان چھٹ جائے گی، استعمال کرتے رہو. ہاں، تو یہ بہت غلط بات ہے. اس سے پھر یہ ہوتا ہے ایک وقت آئے گا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو ہے دماغ کو کم سوشل میڈیا ہے، موبائل وہ دیکھ رہا ہے، کارٹون دیکھ رہا ہے، جو بھی. ایک بات یہ ہے کہ یہ سائیکو تھراپی، ایک تو وہ چیز ہو گئی جو دوا سے آپ علاج کر رہے ہیں، ایک ہے سائیکو تھراپی. جی، یہ سائیکو تھراپی ہوتی کیسے ہے؟ اور سائیکو تھراپی میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا لیکن مجھے آج تک اس میں کوئی سکسیس سٹوری نہیں ملی. نہیں اس میں تناسب کیا ہے اس میں کامیاب؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک میں واقعی جو ہے سائیکالوجسٹ کی جو ٹریننگ ہے اس کو تھوڑا اور
ہمارے معاشرے کے حساب سے کرنا چاہیے، اور سائیکیٹرسٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ہو، لیکن چونکہ لوگ کم ہیں، مثال کے طور پر پاکستان میں 9,000 سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، 700 بھی نہیں ہے. اسی طرح سائیکالوجسٹ کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں، لیکن وہ بھی تعداد میں کم ہے. تو جو کرائٹیریا ہے کہ 40 سے 45 منٹ دیں گے ایک مریض کو، وہ کر نہیں پا رہے ہیں. جیسے میں اگر یہ کہوں کہ سیٹ بائی سیٹ بسیں چلیں تو ہو سکتا ہے 3 دن بعد نمبر آئے بندے کا. سائیکو ہاں تھراپی ہوتی اچھا، کیسے؟ سائیکو تھراپی میں یہ ہوتا ہے، یہ ٹاک تھراپی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بہت ساری میتھڈ ہیں، لیکن 3 اسٹیبلش میتھڈ ہیں، ABC. اے سے انالیٹیکل تھراپی جو سیگمنڈ فرائڈ نے نکالی تھی کہ آپ فری ایسوسیشن کریں بندے سے، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ چیز دماغ میں آئے اس کا اظہار کریں منہ سے. اور اس کی علاج کا طریقہ کیا ہے کہ اس کمرے میں اگر حبس ہوگا، ہم کھڑکی دروازہ کھولیں گے، دماغ کی کھڑکی منہ ہے، منہ سے آپ 6 بار کسی کو لطیفہ سنائیں، اثر ختم. یا کسی کی ہم والدہ فوت ہوتی ہے، ہم جب دعا کے لیے جاتے ہیں 7ویں 8ویں بار پہ اس کے ایموشن ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے وہ لاشعور میں جو پریشانی ہوتی ہے اس کو وربلائز کر کے ہم وینٹیلیٹ کر کے وہ کرتے ہیں، یعنی اس کا نکل آتا ہے جو بڑاس وغیرہ جو ہے، تو اس کی وجہ سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. دوسرا میتھڈ ہے جو بیہیویورل تھراپی، جس میں رویے کو ٹھیک کرتے ہیں. اس کا JB واٹسن نے نکالی تھی کہ آپ لوگوں کے رویے ٹھیک کرو، وہ سوچ اور باقی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک بندہ تقریر سے ڈر رہا ہے، وہ بار بار کرے گا اچھا میں کر سکتا ہوں، یا خاتون کھانا اچھا میں کھانا بنا سکتی ہوں. تو یہ جو ہے ایک رویے کو ٹھیک کرو. اس میں مریض کو ہم کہتے ہیں آپ بھائی کام کرو، جاؤ نہیں میں ٹھیک ہوں تو کام کرو. ہم کہتے ہیں کام کرو گے تو ٹھیک ہوگے، گاڑی چلے گی تو بیٹری چارج ہوگی، پھر آپ پودے لگائیں گے تو پھل ملیں گے. یہ نہیں پہلے پھل ملیں پھر پودے لگاؤ. تو ہم کہتے ہیں رویوں کو ٹھیک کرو، اس سے پھر چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تیسرا جو طریقہ ہے وہ کوگنیٹو تھراپی ہے، جس کا بانی تھا ایرن بیک. وہ یہ کہتا ہے کسی کی سوچ فہم وقوف کو ٹھیک کرو تو آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا. مثال کے طور پر ساس کی سوچ کو ٹھیک کریں کہ یہ بہو کسی بیٹی آئی ہے، یہ میری بیٹی کی طرح ہے. اور بیٹی کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ ماں کی طرح ہے. 3 طرح کے والدین ہوتے ہیں، جس میں بایولوجیکل پیرنٹ اور ٹیچر اور جو ان لاز ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم اسے کریں، شائستگی سے ایک دوسرے سے بات کریں اور اس کو سوچیں کہ جو ہے اس کی فہم ٹھیک کریں. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے بھائی یہاں سے نوکری چھوٹ گئی، یا یہاں سے رشتہ ٹوٹ گیا، بس گیا میں. ارے بھائی محمود غزنوی 16 حملوں پہ ناکام ہوئے تو مشہور ہوئے، اور دنیا نے ثابت کیا کہ ہمارے سب سے اچھے اداکار ہیں ندیم کے، ہی کیم ایز این سنگر، لیکن وہ سنگر میں کامیاب نہیں ہوئے، اداکار بن گئے. نیئر جو ہے اداکار کے طور پر آئے، وہ بنا. اس طرح بندہ بیٹسمین کے طور پر آتا ہے، بالر بن جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ون فیلئر ڈز ناٹ مین آلویز فیلئر. اس میں پھر فہم ٹھیک کرتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ اس کے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتی. یا ایک اور اسٹوڈنٹ، یہ میں دوسرا بتاؤں کہ میرا وہ سوال ٹھیک نہیں ہوا. تو ہم نے کہا دیکھو آپ کے بہت سارے کردار ادا کرنے، اچھی بیٹی کا، اچھی بہن کا، اچھی وائف کا، ماں کا، اچھے انسان کا. اس میں سے ایک آپ کا وہ ہے آبجیکٹو ہے کہ اچھے ڈاکٹر بنو. اچھے ڈاکٹر کرنے کے 5 سال ہے. اس 5 سال میں جو ہے 3rd ایئر میں آپ فیل ہوئی ہیں، وہ 3rd ایئر میں 3 پیپر ہوتے ہیں، ان ایک ہی پیپر میں ایک سوال میں سوئی اٹکی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایسے نہیں، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ تو سوچو نا. تو انسان جو ہے، اس میں کامیابی کا تناسب ہے. اس میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا باقاعدہ جس طرح سے پیٹ اسکین سے دیکھا گیا کہ دوائیوں سے جو فائدہ ہوتا ہے اس طرح سے ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن مائلڈ ٹو ماڈریٹ ولنس میں، سیویئر میں، ڈپریشن میں اس کا نہیں ہے. عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں سائیکو تھراپی میں صرف ٹائم ضائع کرنا ہے، بہتر دوا کھا لو. ہاں یہ عجیب بات ہے، اور اس ہمارے ملک میں سائیکالوجسٹ کو بڑا مسئلہ ہے اس وجہ سے کہ وہ دوائیوں کے لیے الاؤ نہیں ہے. تو وہ جو علاج کرتی ہیں لوگ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا یہ علاج. یہ غلط بات ہے. آپ وکیل کو مشورے کے پیسے دیتے ہیں لاکھوں کروڑوں، اور ان کو نہیں دیتے، تو یہ غلط ہے. اگر کاؤنسلنگ سائیکو تھراپی سے واقعی فرق پڑتا ہے. آپ مثال کے طور پر لوگ گاڑی خریدتے ہوئے، گھر خریدتے ہوئے تو بہت پلاننگ بنائیں گے، اور جو ہے کہیں کیریئر کے لیے پوچھتے ہی نہیں ہے. ادھر سے پوچھتے ہیں، یہ کہا ادھر چلے جاؤ، اس نے کہا ادھر چلو، ایسے چلتے. تو یہ ہے ہر چیز کے اندر جو ہے نا وہ AI آ رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. جی. تو اس مرض کے علاج میں
AI کی انوالومنٹ ہوئی ہے ابھی تک یا نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کے اسیسمنٹ اور جو ٹریٹمنٹ میں ان کا رول تو ہے، لیکن ابھی پوری طرح ویسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ جس میں ایموشنل ٹچ ہو. ہاں، جس کو جو فیڈ کیا گیا کہ یہ علامات ہیں تو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. لیکن بدقسمتی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ ہر چیز گوگل کرتے ہیں. اچھا، گوگل پہ آپ ہیڈ ایک ڈالو تو آپ کو کینسر پہ لے جائے گا، آپ ذرا تھوڑا میدے کی بد ہضمی ڈالو تو آپ کو لے جائے گا اس پہ کہ السر ہے. یعنی وہ جو مواد موجود ہے اس کو سارا پھینک دیتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. تو لہٰذا جمپ نہیں مارنی چاہیے، مس لیڈنگ ضرور ہے یہ. اب جب کسی کو گھر کے اندر پینک اٹیک انگزائٹی ہو جائے، وہ اس وقت فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جو سائیکٹرسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان کا ٹائم لینے میں کئی مہینے لگتے ہیں. جی، ہر مرض کے علاج کے لیے تو شام کو جا کے دکھا دیں، لیکن جو بعض اسپتال تو ایسے ہیں وہ 4 مہینے بعد کا ٹائم دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو فوری طور پہ کسی کو پینک اٹیک ہو جائے یا انگزائٹی ہو جائے، وہ گھر میں ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے اہم ہے کہ مجمع نہ بنائیں. اگر پہلے تو یہ دیکھیں کہ واقعی ہارٹ اٹیک نہ ہو اور پینک اٹیک ہو تو پھر سب کہیں کہ یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، درخت کی ٹہنی ہلتی ہے، آپ بیٹھیں یا ایکسرسائز کریں. اور اگر خود نہیں کرتا تو آپ اس کے ہاتھ پیروں کی ورزش کریں، اس سے اینڈورفین، انکیفلین، BDNF ریلیز ہوتے ہیں، جو جیسے کہ گاڑی پلگ میں کچرا ہے اسٹارٹ کریں تو صحیح ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ورزش کرو، اور کھڑے دماغ، زبان اور جسم کی ورزش کرنی ہے کہ دنیا سے کٹے. بس الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے، سارے جہاں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان رحم والا ہے. یا الٹا گنے 100 99 98 97، زبان، دماغ اور جسم سب. بعض لوگ بولتے ہیں کہ ناک سے سانس، لمبی سانس لیں منہ سے. ایک یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ تو ہو گیا میں سادہ طریقہ. دوسرا طریقہ ہے کہ گہری سانس لیں اور سانس پہ نظر رکھیں، اور 4 سیکنڈ تک سانس لیں، پھر 7 سیکنڈ تک روکیں اور 8 سیکنڈ میں نکالیں. تو بندے کی ساری توجہ ادھر چلی جاتی ہے، اور سانس پہ ڈیپ بریدنگ واقعی بڑا فائدہ دیتی ہے. اس کے علاوہ جیکبسن میتھڈ ہے، جس پروگریسو مسل ریلیکسیشن، کہ آپ ہاتھ کو اس کو کہیں کہ فل زور 100% زور لگائیں 10 سیکنڈ، پھر چھوڑ دیں، پھر 50% زور لگائیں 5 سیکنڈ. تو پھر وہ بندہ کیلکولیشن میں لگتا ہے، باقی جسم ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. اب یہ جو ورزش کی بات کی آپ نے، تو یہ ورزش کون سی کرنی چاہیے؟ ویٹ ٹریننگ کرنی چاہیے، کارڈیو کرنی چاہیے، ہٹ کارڈیو کرنی چاہیے، ایپس لگانے چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ویٹ پہ. اگر بندہ ریگولر مناسب ویٹ ہے تو اس کے لیے واک بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم کہتے ہیں ایسی ورزش ہو جس میں دماغ انوالو ہو. یہ نہیں ہے کہ واک کر رہا ہے اور دماغ ادھر چل رہا ہے مسئلے میں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ بیڈمنٹن، وہ گیم کھیلو جس میں 100 فیصلے 1 منٹ میں ہوں، اس سے زیادہ ہوں. مثلاً آپ باسکٹ بال ہو گیا، فٹ بال ہو گیا، ذہن فوراً تقسیم ذہن وہ ہو. اور نہ صحیح تو پھر اگر آپ واک بھی کر رہے ہیں تو تسبیحات پہ، معنوں پہ غور کرو، یا ریورس گنو، یا پھر آگے جاؤ، 2 منٹ سے 1 منٹ تیز چلو اور سلو چلو، پھر 1 منٹ تیز، پھر 2 منٹ سلو چلو، 2 منٹ. یعنی دماغ کو آپ نے انوالو کرنا ہے. اوکے. اور ساتھ میں یہ بھی شکر گزاری والے خیالات بھی لانے ہیں، اچھائی والے خیالات بھی دینے ہیں کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ہوا کیسی ہے، اس کے علاوہ چڑیوں کی چہچہاہٹ کیا ہے، اس کو اس میں ایبزارو کرنا ہے. حواس خمسہ کو، جو دماغ کے ہمارے 5 حواس خمسہ ہیں نا، 5 سینس، اس کو انوالو کرنا ہے کہ میں اگر سورج کی روشنی کیسی ہے وہ اللہ کی نعمت. یوگا بھی کر سکتے ہیں، یوگا بھی کریں، کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کہ آپ کو ڈیٹیچ کرے دنیا کے مسائل سے. تب جب انسان کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اب میں نے خودکشی کر لینی چاہیے، اور ایسی بات اس کے ذہن میں خیال آتا ہے، وہ کسی سے ڈسکس نہیں کرتا یا کر بھی لیتا ہے چلے، تو اس کا فوراً کیا حل ہے؟ دیکھیں، اس کا یہ ہے کہ جو بھی خودکشی کرتا ہے وہ اندیا دیتے ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو محاورہ ہے نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اس میں الٹا ہے، جو گرجتے ہیں وہ برستے ضرور ہیں. تو لہٰذا یہ جو ماں باپ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں یہ ایسی کر رہا ہے، کر لو، ایسا نہیں. جتنے بھی لوگوں نے خودکشی کی ہے پہلے سے اندیا دیا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی ایسی بات کی کہ زندگی بیکار ہے یا یہ کیا ایسا فضول چیز ہے، تو اس کو سیریس لینا چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے. اسے کیا ٹھہریں، ہم کہتے ہیں آپ اس کی بات سنیں، اکیلا نہیں چھوڑیں، اور اگر آمادہ ہو تو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس لے جائیں، چاہے سائیکالوجسٹ ہو، چاہے سائیکیٹرسٹ ہو. اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس
डगर पे सोच रहा है, कौन सी चीज़ है जो उसके दिमाग में उलझी हुई है, उसको हम कहते हैं जो अल्लाह ने दिए हैं ज़रा उस पर तो देखो। मसलन मुझे अल्लाह ने आंखें नहीं दी होती, बाल नहीं दिया होता, वो कद नहीं दिया होता, अक्ल नहीं दिया होता, जो दिए हैं उस पर नज़र रखें। जो आपको नहीं दिए हैं, एक जगह रिश्ता कट गया, एक जगह आपका जो है नौकरी चली गई, अरे भाई ये देखा गया है कि जो लोग एक नौकरी से निकल गए, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं आर्मी में जाना चाहता था वालिद साहब की वजह से, और मैं जो है नहीं हुआ पाया, और मैं कहता हूँ मैं बड़ा अल्लाह की मेहरबानी से ठीक ठाक वो 22 ग्रेड तक गया, 22 ग्रेड में इट्स इक्वल टू 3 स्टार जनरल। मतलब ये सारी आपने ना एक बीमार इंसान की अलामतें बताई इस पूरी हाँ। गुफ्तगू में। एक बिल्कुल सेहतमंद दिमाग, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट दिमाग है, इसको कोई दिमागी मर्ज नहीं है, या एक बेहतरीन दिमाग है, वो कौन सा होता है? अच्छा, सबसे पहले तो परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। न मैं परफेक्ट हूँ, नबियों की जुबान में लुकनती जिस्म में कीड़े थे, तो 100% बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो अल्लाह की ज़ात है। अच्छा, लेकिन जनरली जिसको हम कहते हैं कि जहनी सेहत के क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट हैं, उसमें आपकी सोच ठीक हो, सोच अपने लिए, दूसरों के लिए, और उसमें ब्रॉडर सोच हो, और फिर इसके साथ साथ आपके जज्बात ठीक हों कि लड़ाई झगड़े ये वगैरह नहीं कर रहा है, दूसरों की अपनी जज्बात को भी समझे, दूसरे की जज्बात को भी सुने समझे, और उसको रेगुलेट करना है। और तीसरा रवैया है कि अपने एक्शन पे अपने, तो वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि यकीन मोहकम, यानी अपने आप पर अल्लाह पे यकीन, अमले पे हम जद्दोजहद भी करनी है, ये नहीं है कि बस अल्लाह को सब करेगा, हमने जद्दोजहद करनी है, और मोहब्बत विच इज़ इमोशन, फातह आलम। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगानी की जद्दोजहद में हम ये करें, तो सोच, जज्बात और रवैये। मतलब ये जो ज़हानत है, ज़हानत, एक इंसान है वो ज़हीन इंसान बनना चाहता है, या एक वालिदैन चाहते हैं कि उसका बच्चा एक ज़हीन इंसान बने, तो ज़हीन इंसान बनना एक कुदरती अमल है, या कोई ऐसा प्रैक्टिस है, कोई ऐसे मराइल हैं जिससे एक आम जहन जो है वो एक गैर मामूली जहन बनता है? ये दोनों कम्बिनेशन है, ज़मीन भी अच्छी हो और बीज भी अच्छा हो तो अच्छी फसल होगी। ये नहीं कि बीज अच्छा है ज़मीन ख़राब है, एनवायरनमेंट मसलन मौसम नहीं है, इस मौसम में आप किन्नू लगाएं नहीं लगेंगे। तो ये जो है जहन में रखना चाहिए, कम्बिनेशन है, जीन से भी आता है, विरासत से के साथ साथ हम ट्रेनिंग से भी, और उसमें बड़े बड़े काम भी हुए हैं। अच्छा, वो सवाल जो आपने कहा कि इंसान को परफेक्ट वाली बात है कि जो बंदा काम को एंजॉय करता है, ब्रॉडर दूसरे का ख्याल रखता है, अपना सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, हर्ष नहीं करता, और इसके अलावा वक्त पे सोए, वक्त पे उठे, वर्जिश करे, इबादत करे, काम को एंजॉय करे, और काम को बर्डन न समझे, ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये कि सिर्फ जहानत ही, ये रिसर्च से साबित हुई कि बहुत जहानत वाले लोग कामयाब नहीं होते। आई क्यू से ज़्यादा, आई क्यू इंटेलिजेंट क्वोशेंट हो गया, ई क्यू इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आई क्यू। अगर इंसान ई क्यू जो है, जो जज्बाती क्वोशेंट है, जिसमें अपने जज्बात को रेगुलेट, जो गोलमैन ने ये थ्योरी दी थी कि जहानत के कई हिस्से हैं, उसमें जज्बाती पहलू बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम रिएक्ट नहीं करें, सब्र करें, तहम्मुल से काम लें, दूसरे की ख्यालात का इज़हार करें, दूसरे को परेशान ना करें, ख़ुद भी परेशान ना हो, मामलात को सुलझें, नाकामियों में किस तरह साबित कदमी से चलें, ये इमोशनल क्वोशेंट है। मतलब कोई बेवकूफ़ आदमी ज़हीन आदमी बन सकता है? ये तो अजीब सा सवाल है कि अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे दें, ये ज़रूरी है कि उसको रिफाइन तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेवकूफ़ से या उसको यूँ कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी भी कोई चीज़ होती है? जी हाँ, जिसको पहले कम अकल होना, उसको कहते हैं जहनी पसमानदगी, कहते हैं जहनी पसमानदगी होती है, जिसको पुराना नाम था, पहला नाम इसका इडियट था, यानी इडियट था। शुक्र है वो चेंज कर दिया 2001 में पाकिस्तान के कानून में कि नहीं, इसको जहनी पसमानदा कहने लगे। अब उसका नाम चेंज हो गया है डिसऑर्डर ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो वो जो आदमी अकल फहम कम है, इसको आप बेवकूफ ना के कोई और एक मज़ीद नाम दे दे, उसको ज़हीन आदमी में तब्दील किया जा सकता है, आला अरफा दिमाग बना सकते हैं उसमें। वो 100% तो नहीं, लेकिन अगर शुरू से, बचपन से ही, इन्फेंट से उसके साथ मेहनत की जाए तो बहुत हद तक उसकी कमी को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये होते हैं कि बच्चा 18, यानी एक पौधा है, शुरू में तो आप अभी तना मजबूत नहीं हुआ, टेढ़ा कर सकते हैं, लेकिन तना मजबूत हो जाए फिर मुश्किल है। तो हम ये कहते हैं कि ये बच्चे जो है कुछ
اگر ذہنی پسماندہ ہے تو والدین کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. 18-19 سال بعد پھر تبدیلی مشکل سے آتی ہے. شروع سے ہی اس کی کوشش کرو کہ الف ب ت کے حساب سے کہ ٹھیک ہو جائے, تو اس میں کافی حد تک تبدیلی آتی ہے. اور یہی بچے جو میراتھن میں ڈالتے ہیں بڑے بڑے کامیاب لوگ بن سکتے ہیں. مطلب ایک بات اور بتائیں کہ ایک بچہ ہے, اس کو کیسے والدین اندازہ لگائیں کہ میرا بچہ جو ہے اس کا جو دماغ ہے, دماغی صحت ہے, وہ ذہین ہے یا بیوقوف ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ایسے کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ جی ہاں, اس کے لیے ٹیسٹ بھی. مثال کے طور اگر ہمارے تھائرائڈ کے ہارمون کم ہو جائے تو ذہن 1 مہینے تک دوائی نہیں دی, ذہن پسماندہ رہ جائے گا. نہیں کرے. اچھا. ہاں, تو اس لیے کچھ اسپتالوں میں جیسے ہی بچہ پاتا ہوتا ہے اس کی اسکریننگ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو ہے اگر بچہ جو ہے گردن نہیں موڑ سکتا 4 سے 6 مہینے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پسماندگی ہے. اسی طرح سے اگر 12-18 سال تک ماں بابا الفاظ نہیں بولتا ہے تو بھی ہے, اگر چل نہیں سکتے تو بھی ہے, اور بول نہیں سکتے, جو بولنا جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ذہنی پسماندہ, کم عقل ہے, جی, کم فہم ہے. جی, اس کو انٹیلیجنس بنایا جا سکتا ہے. اس کو اس میں تبدیل آ سکتی ہے اسپیچ تھراپی سے, فزیو تھراپی سے, آکوپیشن تھراپی سے. ایسے ہوتے ہیں میں نظم محسوس ہی نہیں ہوتا کہ, لیکن 100% جو دوسرے بچے ہیں ان کے قریب لایا جا سکتا ہے. مطلب ایک نوجوانوں میں شوق ہے نا کہ میں بل گیٹس بن جاؤں, اسٹیو جاب بن جاؤں. ہر آدمی بن سکتا ہے. دیکھیں, انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت ڈالی ہے, ہم 10% استعمال کرتے ہیں. مجھے خود 6 زبانیں آتی ہیں. میں ایک صاحبزادہ یعقوب کو 9 زبانیں آتی تھیں. ایک عالم سے ملا 75 زبانیں آتی تھیں. ایک پرائی زبان عربی میں لوگ پورا قرآن شریف حفظ کرتے ہیں. تو ہمارے دماغ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, یہ لمٹ ہی نہیں ہے. مطلب آپ اپنی اگر بات کریں مثال کے طور پہ, آپ ایک ڈاکٹر ہے, کبھی آپ نے خود اپنے آپ کو چیک کیا کہ آپ کا جو ذہنی سطح ہے اس میں کتنے % آپ نے استعمال کیا ہوگا؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں جب ہاؤس جاب کر رہا تھا تو میں نے اپنا IQ ٹیسٹ کرایا, اور IQ میرا 123 تھا, جو کہ سپیریئر میں آتا ہے. جنرلی ڈاکٹر 100 سے جو اوپر ہو جائے تو جنرلی ڈاکٹروں کا سپیریئر ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر یہ 70 سے کم ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں اس کو ذہنی پسماندہ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اس کو ہر آدمی جاننا چاہتا ہے کہ ایک آدمی کی ذہنی سطح کیا ہے, وہ کتنا انٹیلیجنٹ ہے. اس کو جانچنے کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کو بیچلر انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ہے جو 2-3 گھنٹے میں ہوتا ہے. وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں ہمارے, اور وہ جو ہے اس میں سملرٹی. اس کی مارکیٹنگ اتنی کمزور کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بہت تکلیف دہ ہے, ٹائم بڑا لگتا ہے اس پہ, اور لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ تکلیف دہ ٹیسٹ ہے. تکلیف دہ یہ ہے نا کہ آپ مسلسل 2-3 گھنٹے بٹھائیں بندے کو, اور جو کرنے والا ہے وہ. اس ٹیسٹ کا نام کیا ہے؟ بیچلر انٹیلیجنٹ اسکیل. یہ پاکستان میں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اور اس ٹیسٹ کا فائدہ کیا ہے سر؟ اس سے یہ ہوتا ہے, ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ گاڑی کی ٹائر میں ہوا کم ہے, گیج لگا دیا, کتنا کم ہے, تو اس میں بتاتا ہے کہ ذہنی پسماندگی اگر ہے بھی تو کس درجے کی ہے, مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے, یا پروفاؤنڈ ہے. پھر پروفاؤنڈ والے تو ویسے ہی پتہ چل جاتے ہیں, وہ تو سانس بھی نہیں لے سکتے, کچھ دنوں میں فوت ہوتے ہیں ہمارے ملک میں. اور جو اوپر والے پسماندگی سے میرا بیوقوفی, یعنی کہ جس کو ہم ذہنی پسماندگی کہتے ہیں یا مینٹل ریٹارڈیشن کہتے ہیں, اس کی بھی کیٹیگری ہے نا, کہ کتنا ہے, مائلڈ ہے جو, اور ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے. اگر 35 سے کم ہو جائے تو سیویئر ہے, اگر 20 سے کم ہو جائے تو پھر یہ پروفاؤنڈ ہے, وہ کچھ ہی دنوں میں مر جائے گا. سانس لینا بھی اس کے لیے. IQ ٹیسٹ الگ ہے, یہ ٹیسٹ الگ نہیں, یہ IQ ٹیسٹ کا ہی حصہ ہے. اور پھر اوپر والے کو بھی جو ہے, جو ذہین ہے 70 سے جو اوپر ہے, اس میں پھر جو ہے سپیریئر اور گاڈ گفٹڈ جس کا جو ہے وہ ایکسیپشنل لوگ ہوتے ہیں, جو کہ وہ بھی زیادہ فٹ نہیں ہے. دونوں سائڈ پہ 2.5% لوگ پسماندہ ہیں اور 2.5% انتہائی ذہین ہے. وہ بھی بڑا مشکل ہے, ان کے لیے نئی دنیا چاہیے کہ وہ ڈرامہ سٹارٹ ہوا, اینڈ پہ پہنچ گئے, آپ نے بات کی, اینڈ پہ پہنچ گیا, اور گاڑی چلا رہا ہے, تنگ آ جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کیسے سلو چلا رہا ہے, بات کیوں سلو کر رہا ہے. تو انتہائی میانہ روی. یہ مشینوں سے ہوتا ہے, گفتگو سے ہوتا ہے؟ نہیں, اس کے وہ ہیں ٹیسٹ کے پیرامیٹر ہیں, کیا کہتے ہیں, میموری بھی چیک کرتے ہیں, اور ساتھ میں سملرٹیز بھی پوچھتے ہیں, کیلکولیشن بھی کراتے ہیں, اور ووکیبلری بھی دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ میانہ روی جو ہے, اور ایکوریسی کتنی ہوتا ہے اس کی ایکوریسی ٹھیک ٹھاک ہے, اور کلچر کے حساب سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. لیکن جنرلی جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میانہ روی, انتہائی ذہانت بھی ٹھیک نہیں ہے, انتہائی پسماندگی بھی ٹھیک نہیں ہے. جیسے چائے کے اندر آپ نے 50 چمچ ڈالی چائے چینی, تو بھی ٹھیک نہیں ہے. تو جو انتہائی ذہین ہوتے ہیں, جو شیطان کے لیول کے
بہت ہی ہوتے ہیں جو کہ وہ پھر نہیں مانتے جذبات کو، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ مہمان کیوں آیا. اس ٹیسٹ سے آپ کو یہ معلوم چل جاتا ہے کہ آپ اپنا کتنا فہم استعمال کر رہے ہیں، کتنے فیصد نہیں، دماغ. آپ کی ذہانت کتنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کے علاوہ ایک رجحان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس بچے میں رجحان کیا ہے، وہ بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں ایک بچے کے اندر رجحان ہے میتھس کا، اس کو ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، جس کا یہ ڈاکٹر رجحان کا ٹیسٹ کون لیتا ہے؟ وہ بھی جو ہے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ لیتے ہیں. ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کہتے ہیں اس میں کہ اس بندے میں ابھی تو یہ جس ٹریننگ کے بعد کیا وہ اچھا پائلٹ بن سکتا ہے، اچھا آئی ٹی کا وہ بن سکتا ہے. مطلب یہ پھر آپ لوگوں کے شعبے کے سے وابستہ افراد کی ایک کمزوری نہیں ہے کہ آپ اپنی اتنی اہم پروڈکٹ کی مارکیٹنگ نہیں کر سکے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں اس کام میں الجھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بہت ریفائن والے کام ہیں وہی جو ہے اس تک کیسے پہنچیں گے جب ہم الجھے ہوئے ہیں اس میں کہ ٹائر میں. ہم دیکھیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں. لوگ الجھے ہیں کہ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس میں الجھے ہوئے ہیں، تو وہ ریفائن آرٹ پہ کہاں جائیں آپ گے؟ کیا مشورہ دیں گے ایک عام آدمی کو، ہر انسان کو اپنا آئی کیو لیول ٹیسٹ چیک کرانے کا ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ نہیں، جس کو شک شبہ ہو، ورنہ پاکستان کے زیادہ لوگوں کرائیں گے اتنے کہاں سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ آئیں گے اگر ہم یہ آج فیصلہ کریں. یا اچھا، نوجوانوں کو یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے رجحان اس پہ تھوڑا بھی شک ہو کہ اس کی ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پرفارمنس بولنے کی، چلنے کی، گردن پکڑنے کی ٹھیک نہیں ہے، یا اسکول میں پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو اس کو کرانا چاہیے. مطلب یہ پاکستان میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے رجحان ٹیسٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ہاں، یہ اس کا ایکوریسی لیول اور اس کا اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل سطح کا ہے؟ یہ کافی حد تک ٹھیک ہے. مطلب اس میں کچھ سوال ایسے عجیب و غریب تھے، اس میں ہم نے چینج بھی کرائے. مثال کے طور پر اس میں آئی کیو میں، یا اس میں جو ٹیسٹ تھے ڈرا پرسن یا دوسرے میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں امریکن جھنڈے کا رنگ کیسا ہے، اس کے وجہ ہمیں پاکستانی جھنڈے کا پوچھتے ہیں. تو کلچری کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. صاحب پاکستان ایک آپ کی جو علاج کرتے ہیں اس میں ایک سیکس کے حوالے سے بھی آپ علاج کرتے ہیں. پاکستان میں سر سیکس ایجوکیشن نہیں ہوتی. جی، یہ بڑا افسوس ہے. اور جبکہ یہ ہوتی کیا ہے سیکس ایجوکیشن؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ لفظ سیکس پہ لوگ اتنا عجیب ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلام میں بڑا اچھا ہے، اور کہ اپنے جنسی عمل جو قانوناً یا اخلاقی دائرے میں ہو وہ جو ہے عبادت کے مترادف ہے. اور اس میں یہی ہے کہ ہم ویسٹ کو بھی نہیں کہتے جو غیر ضروری. ان کا مسئلہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں سیکس ایجوکیشن دو. پرپس کیا ہے کہ ایچ آئی وی ایڈز نہ ہو، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز نہ ہو، وینیرل ڈیزیز نہ ہو، باقی جو کرتا رہے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، اخلاقیات کو بھی مد نظر رکھ دیکھے. صرف یہ نہیں ہے کہ بیماری سے بچے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اخلاقی بے روی نہ ہو. تو سیکس ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ اس کو جو ہے اناٹمی فزیولوجی تو پڑھائی جائے، کہ خاص طور پر اگر لڑکی کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے مینسز آ رہے ہیں کیا مصیبت ہے، یا ایک بندے کو اگر نائٹ فال ہو جائے وہ سوچتا ہے کیا ہے. تو یہ اس پہ میں ابھی حال ہی میں بی بی سی پہ میرا انٹرویو تھا، اور وہ اس کے بعد انہوں نے فرمائش کی کہ خواتین میں کیا مسئلہ ہے، اس پہ کسی خاتون کو تیار کرو. تو میں نے بہت سینئر خواتین سے بات کی، ہم سائیکیٹر سے، اور وہ کوئی بھی تیار نہیں ہوا اس یہ آپ کے ڈاکٹروں کا حال ہے؟ ڈاکٹر کو اس کی وجہ یہ مریضوں سے کیا توقع ہاں. ہے؟ تو اس لحاظ سے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیکل میں جو ہے ہم نے یورپین اور امریکن کیریکولم اٹھائے ہیں، وہ تو 12ویں تک پڑھا دیتے ہیں سیکس کو. تو وہ سوچتے ہیں ایم بی بی ایس میں اس کو آلریڈی پتہ ہے ضرورت کیا ہے. تو لہٰذا ہم لوگ جو ہے کہ نہ ماں باپ بتاتا ہے، نہ استاد بتاتا ہے، نہ الٹی سیدھی. والدین کو بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے. کس عمر کے بعد گائیڈ کرنا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب بچہ جو ہے شروع سے یہ کہ کوئی سوال پوچھے، تو بجائے یہ کہ کہنے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، آپ کو پانی اٹھا کے پانی لے آیا، اوپر سے گر گئے ہیں، کود گئے ہیں، یہ بجائے اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں، اس طرح سے پیدائش ہوتی ہے. یعنی جتنا وہ ایبزارب کر سکے اتنی نالج دینی چاہیے. اور سب ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، جو سیکس ایکٹیویشن ہے دیگر معاشروں کی نسبت تاخیر سے ہوتی ہے. ٹھیک، تو ہمارے جو نوجوان ہیں اس کے ذہن کو جو ہے نا وہ شہوت جکڑے رکھتی ہے. اس کا حل کیا؟ اس کی صلاحیتوں کو بھی کھا رہی ہے، اس کی پڑھائی میں بھی جو ہے رکاوٹ بنتی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم متوازن غذا کھائیں، ایکسرسائز کریں اور سمجھائیں، بہت زیادہ انتہائی سختیاں نہ کریں بچوں پہ، تو پھر یہ ہے کہ نارمل ہوتا ہے یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو منع نہیں کیا تھا کہ ادھر نہیں جانا، شاید وہ جاتا ہی نہیں. تو ہم نے اتنا سارا وہ ٹائٹ رکھا ہوا ہے، جیسے اگر کہے کہ اس چینل کو نہیں دیکھنا، لوگ اسی کے پیچھے پڑیں گے. تو لہٰذا میانہ روی
والدین کو، اساتذہ کو، میڈیا کو چاہیے. یہ بھی نہیں ہے، ویسٹ نے تو انتہائی خرابیاں پیدا کی ہیں اور اس میں بہت ساری انوانٹیڈ پریگننسیاں ہوتی ہیں اور شادیاں ٹوٹتی ہیں اور وہ رجحان ختم ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں میانہ روی اس میں ہونی چاہیے. تو تھوڑا بہت سیکس کے متعلق اس پہ بات کرنا، علماء سے بھی بات کرائیں اور والدین بھی کریں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ نیوٹرل ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے پھر یہ نہیں ہے کہ، اور پھر دوسری بات ہے شادیاں آسان ہونی چاہیے. شادیوں کا جو ہمارا یہاں رواج ہے، ہمارا تو تاخیر ہو رہا ہے. نوجوان کی مطلب 30 سال شہری میں پاکستان ہو سکتا ہے، جو آپ کے دیہی علاقوں میں جلدی ہو جاتی ہے، لیکن جو شہر ہے پاکستان کے وہاں 30 سال میں عمومی عمر ہے نوجوان کی شادی کی، لڑکوں کی. تو ایک سیکس ایکٹیویشن تو تاخیر سے ہو رہی ہے. تو اس کا یہی تھا کہ ہاں، ایک تو یہ کہ سنت تو یہ ہے کہ 25 سال کے ارد گرد ہو، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ذرا کم ہے. تو لہٰذا ہم اس پہ یہی ہے کہ غیر ضروری اس کو ٹیبو، گندا کام بنا. پھر اس میں یہ ہوتا ہے بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمارے پاس. خواتین ایسے جوڑے آتے ہیں جو اس کو ہم کو برا سمجھتے ہیں اور وہ بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں. پتہ چلا کہ وہ جنسی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. ایک اور بھی جو ہے نا پہلو ہے. ایک تو ہمارے پاس کوئی نصاب نہیں ہے، تو آپ اس کی ٹریننگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں نصاب کا حصہ ہونا چاہیے سیکس ایجوکیشن؟ میرا خیال یہ ہے کہ اور اگر ہونا چاہیے تو کون سی کلاس سے ہونی چاہیے؟ ہاں، اس میں یہی ہے کہ یورپین ماڈل میں تو یہ ہے کہ انہوں نے سب کو چھوڑا ہوا ہے اداروں پہ کہ وہ جو پڑھائیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کے ساتھ ساتھ والدین اور علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ یہ کہیں کہ کس حد تک، کس عمر میں. لیکن یہی ہے کہ جتنا یہ ایبزارب کر سکیں بچے. یہ نہیں ہے کہ بہت ہی انتہائی، جیسے میں ایک بار پراگ میں تھا اور وہ ٹریننگ دے رہے تھے کہ کس طرح سے آپ کسی کو ڈانس پہ آمادہ کریں گے لڑکیوں. میں نے کہا یہ جو ہے سوشل فوبیا کا علاج بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے. میں نے کہا ہمارے ملکوں میں تو یہ نہیں ہے، کلچرل حساب سے دینا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے تہذیب، کلچر اور دین کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء، اساتذہ، والدین اور یہ جو ہے سائیکیٹرسٹ اور مینٹل پروفیشنل سائیکالوجسٹ بیٹھ کے اس پہ وہ کریں کہ مناسب انداز میں عمر کے حساب سے جو ابزارو کر سکیں. ہمیں ان کو تھوڑا بہت علم دینا چاہیے. جس زمانے میں ہم تھے، موبائل آنے سے پہلے کی جو دنیا تھی، 70 80 90 کی جو دہائی تھی، اس میں جو ہے نا ایک پون دیکھنا جو ایک بہت ہی ناممکنات میں سے ہوتا تھا. لیکن اب موبائل کی شکل میں ہر بچے کا ایکسیس ہو گیا ہے. اس کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے. اس کا تو شدید امپیکٹ آ رہا ہے، کیونکہ اگر ہم بچوں کو یہ دکھا رہے ہیں اور اس میں پھر ابھرتے ہیں، پھر اگر شادیاں لیٹ ہوتی ہیں تو پھر جنسی بے روی اور پھر ایسے یہ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں نا. تو لہٰذا یہ جو ہے پورنوگرافی کو تو کہیں بھی مناسب نہیں، بلکہ یہ بیماری کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے اور سیکشول ڈیویشن کے زمرے میں آتا ہے. جو شادی شدہ افراد ہیں، ایک معاشرے کی ایک برائی آ رہی ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، بہت تیزی سے سرایت کر رہی ہے. ان میں ایکسٹرا میٹریلی افیئر کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا سبب یہ کہ ایک تو کمیونیکیشن گیپ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ اتنی ساری چینل ہوتے ہیں، وہ ہمیں پہلے بیٹھک ہوتی تھی، اتاق ہوتے تھے، سینئر جونیئر آپس میں بات کرتے تھے، اخلاقیات تھیں اور ایتھکس کا تھا. ابھی کوئی ایتھک ویتھک نہیں تھا، سب مٹیریلسٹک ہو گئے. تو اس لحاظ سے وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ میرے جو وہ ہے اپنے جو وہ ہیں تعلقات یا جو میرے رشتے ہیں ان کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ ہے کہ اس میں بیماری کے زمرے میں آتا ہے. یہ جو اس طرح سے ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو یہ بالکل بیماری ہے. تو ایک اور بھی ایشو ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے جو شادی شدہ افراد بھی ہیں نا، وہ سیکسولی آپ کو مطمئن نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ تو یہ ہے کہ وہ اس کو روٹین سمجھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ باقاعدہ سے اپنا صفائی فلاں، یہ دیکھیں لوگ سوچتے ہیں کہ سیکس شاید اس حد تک ہے. چھکا مارنا کرکٹ نہیں ہے، بلکہ بیٹنگ بھی کرکٹ ہے، وکٹ کیپنگ بھی ہے، رننگ بھی ہے، کیچ بھی ہے. تو اس ساتھ بیٹھنا، خیال رکھنا ایک دوسرے کا، کھانے کے ساتھ کھانا، گفتگو کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کا جو ہے تعریف کر دینا، یہ سب جو ہے اس کے وہ مرحلے ہیں. جنسی امراض یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوتے کیا ہے؟ جنسی امراض وہ ہے جس میں ہم جو ہے یا اس کو جو ہے جو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن یہ کیا ہے کہ ایک تو لذت کی کمی ہو، یعنی ڈیزائر ہی ختم ہو جائے. دوسرا ڈیزائر کے بعد وضو میں سختی نہیں آتی ہے،
اریکٹائل ڈسفنکشن، اور تیسرا ہے کہ نہیں آرگزم کا پرابلم ہے کہ شہوت کے اینڈ پہ نہیں پہنچتا. تو یہ تینوں طرح کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکشل ڈیویشن کے عام ڈگر سے ہٹ کر، یعنی مثال کے طور پر کتے بلیوں یا ایسی چیزوں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں، یا جو پورنوگرافی کرتے ہیں، یا پیڈوفیلیا بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ سب بیماری کے زمرے میں آتے ہیں. یہ قابل علاج ہے جی 100% قابل 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، اگر پورا بھرپور کوشش کی جائے اور مریض بھی ہو تو کافی حد تک اس میں. اس کے مریض بھی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عجیب اور سمجھتے خود ہیں. سے دوائیں حکیم کے پاس جا کے یا کھا لیتے ہیں. ہاں نقصان دہ. یہ تو بہت عجیب و غریب ہے. اگر دوائیاں جو ہے ایسے کھائی جائیں تو جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے. اب تو حکومت نے بھی ویاگرا کو الاؤ کر دیا، ڈریپ نے. ہاں وائگرا کو الاؤ کیا. اس وائگرا کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اس پہ یہ 1997 میں ہم نے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جب اس پہ کام شروع کیا، فائزر کی دوائی تھی وائگرا، تو گورنمنٹ نے وہاں پہ جو ہے قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے ہمیں باقاعدہ روکا کہ نہیں کیا یہ ہو رہا ہے، یہ ایسی دوائی جو جنسی بے رحمی کو پروموٹ کرے گی. خیر ٹھیک ہے یہ تو ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ ایسی بیماریاں ہیں تو اگر اس کو کنٹرول انداز میں دی جائے، اور ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ چنوں کی طرح ملتا رہے، بلکہ پرسکرپشن کے حساب سے ہو، تو ہمارے جو وہ مریض جن کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے، یا اس کو لیبیڈو کی کمی ہے، یا اس کو آرگزم کی پرابلم ہے، ان کو فائدہ ہو. ویاگرا تو بغیر اس کے مل رہی ہے، نسخے کے ڈاکٹر کے مل رہی ہے، لوگ کھا لے کے. یہ ہونا نہیں چاہیے ایسے. اچھا یہ ہونا نہیں چاہیے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا لوگ تحفے میں ایک دوسرے کو دیتے تھے، UAE وغیرہ میں. ہاں تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو الاؤ کرنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ نہیں، اس کو میڈیکل کے پرسکرپشن کے تحت لانا تو مناسب ہے، لیکن ایسے جس طرح پیراسٹامول کی طرح لوگ کھائیں گے تو یہ بہت مسئلہ. ابھی آپ سمجھتے ہیں لوگ اس کو اسی طرح کھا رہے ہیں؟ ابھی تو آپ بینزوڈازپین جو دنیا بھر میں کنٹرول ڈرگ ہے، بغیر پرسکرپشن کے نہیں ملتی آپ کو. ویلیم ڈائزیپام قانون میں لکھا ہے کہ نہیں دینی چاہیے، ملتی. تو آپ اور اس طرح سے جو ہے سگریٹ کہتے ہیں بچوں کو نہیں دینی چاہیے، دیتے ہیں. لا تو ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشنز ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں عام آدمی کو اس طرح ویاگرا کھانی چاہیے؟ ایسے دندہ تو نہیں کھانی. وائگرا سے دل کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے نہیں کھانا چاہیے. اور اس کا کچھ جو ڈاکٹر کے مشورے سے کھا رہے ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. وہ تو دیکھتے ہیں نا کہ کس ایج میں، کس مقدار میں. یہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات بہت بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ، اور خاص طور پہ بہت ساری ایسی ویڈیو آ رہی ہیں، ذکر مناسب نہیں ہے لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بہت سارے تعلیمی اداروں میں اس چیزیں ہو رہی ہیں. یہ انتہائی شدید مسئلہ ہے اور اس کو قابل مذمت ہے. اور اس سے نہ صرف یہ بھی دماغی امراض میں آتا ہے نہیں، اگر وہ ایسے بندہ جو ہے صرف تسکین کے لیے کر رہا ہے، اور ایک باقاعدہ اگر کوئی بیمار ہے سیکشل ڈیویشن کا، لیکن جنرلی یہ جو ہے پروموٹ ہو رہا ہے کہ عام لوگ کر رہے ہیں، اور یہ بہت غلط ہے. کیونکہ لا کے حساب سے 18 سال سے کم عمر کے بندے کانسنٹ دے ہی نہیں سکتا، وہ اپنا اجازت دے نہیں سکتا. تو لہٰذا وہ ویسے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ جو ہے بغیر کسی نکاح کے یہ جنسی بے روی ہے. اور اس سے نہ صرف بیماریاں پھیلتی ہیں جس میں سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں، HIV ہے، ایڈز ہے، یہ بیماریاں پھیلتی ہیں. ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے. آخری سوال ہے میرا، ابھی لیاری میں ایک واقعہ ہوا، جو مرد حضرات ہیں وہ آپ اب اپنی بیویوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیاری والا ایک واقعہ آپ کے علم میں آیا ہوگا. یہ اس کا کیا اسباب ہے، اس کی کیا سوچ ہوتی ہے؟ یہ بیماری ہے یا غصہ ہے یا نفرت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ بیوی جو ہے وہ اپنا گھر ماں باپ چھوڑا ہی ہے، تو اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بجائے اس کے اوپر جانوروں کی طرح اس کو نوکرانی یا اس کو اپنا جو ہے خریدا غلام نہیں سمجھنا چاہیے. اسلام میں بھی اور سائنس بھی کہتی ہے، اور مذہب معاشرہ بھی یہ کہتا ہے. لیکن یہ دیکھا یہ کیا ہے کہ کچھ جو ہے جن کو ایسی سیکشل ڈیویشن کی بیماری ہوتی ہے. مثلا انگلینڈ میں ایک بندہ پکڑا گیا جو اپنی بیوی کو کسی سے جنسی ملاپ کراتے ہوئے دیکھتے ہوئے وائنورزم، یعنی اس کو نظر آتا تھا، انجوائے کرتا تھا. اسی طرح سے کچھ جو ہے بشیالٹی والے کیس ہوتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ سیکس کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی جو ہے سیکشل ڈیویشن ہے کہ آپ یعنی ایک بندہ آپ کے ساتھ زبردستی کھلا رہے ہیں، ایک مہمان نہیں بن رہا، زبردستی کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اگر تیار نہ ہو اور آپ کو کوئی کہے کہ منہ کھولو آپ کے اندر ڈال رہا ہوں منہ میں، تو کتنا تکلیف ہے. تو لہٰذا اس سلسلے میں میڈیا کو اور ساتھ میں جو ہے قاعدے قوانین امپلیمنٹیشن اور معاشرے کو اور خاص طور پر ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس پہ بیان بھی دیں
اور مناسب رویے کے ساتھ کہ نہیں، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے قابل احترام ہے، اور اس کا احترام اور عزت ہی آپ پر فرض ہے، نہ کہ اس کو جو ہے ایک کھلونا سمجھ کر یا جانور سمجھ کر اس کو زیر غلام لانا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہ کہتا ہوں کہ نفسیاتی بیماریاں کسی کو بھی ہو سکتی ہیں، مجھے اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، اس سے چھپائیں نہیں۔ اگر آپ کو ہے تو پہل کریں علاج میں، اگر آپ کو نہیں ہے تو دوسروں پہ ہنسے نہیں، ان کا جو مذاق اڑاتے ہیں یا بلنگ کرتے ہیں وہ نہیں کریں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفسیاتی بیماریوں سے بچیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ذہنی صحت کا فروغ ہو۔ ذہنی صحت کا فروغ کیسے ہو؟ انفرادی طور پر اپنی سوچ، جذبات اور رویوں کو ٹھیک کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا، اٹھنا، ورزش، عبادت، شکر گزار رہنا، اور ساتھ میں کلیکٹیولی باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، تو بڑے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقبال آفریدی، بہت ہی انہوں نے اہم معلومات دی، اور ایک خاص بات تو انہوں نے کہی کہ لوگوں کو چاہیے وہ آئی کیو لیول کا ٹیسٹ کرائیں، اپنے بچوں کے رجحان کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ کرائیں، اپنی سوچ کو جو امپوز کرنے کے بجائے بچے کو اس کی سوچ کے مطابق لے کے چلیں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ رزلٹ دے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔